بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام سبجیکٹ کے لیکچر سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ مہرا پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ کو کلاس ششم معاشرت علوم کے سبق نمبر 2 زمین ہمارا گھر کے بارے میں سمجھاؤں گی، جو اس سبق کا لیکچر نمبر 2 ہوگا۔ پیارے بچوں، لاسٹ ویک سبق نمبر 2 زمین ہمارا گھر کے بارے میں جو مقاصد بتائے گئے تھے، اس میں زمین کے مختلف کروں کے بارے میں سمجھایا تھا اور کرۂ ہوائی کی ساخت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا۔ امید ہے آپ نے اس لیکچر کو غور سے سنا ہوگا۔ آج میں سبق نمبر 2 کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو جو مقاصد سمجھاؤں گی وہ یہ ہیں۔ کرۂ ہوائی کی ترکیب کے بارے میں سمجھیں گے، زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں جانیں گے، قدرتی ماحول کے انسان پر اثرات اور قدرتی ماحول کی صفائی کی اہمیت کے بارے میں سمجھ سکیں گے۔ کرۂ ہوائی کی ترکیب۔ کرۂ ہوائی کی موجودگی زمین پر موجود زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کرۂ ہوائی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ کرۂ ہوائی کو درجہ حرارت کی بنا پر 5 سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ٹروپوسفیئر، نمبر 2 اسٹریٹوسفیئر، نمبر 3 میزوسفیئر، نمبر 4 آئنوسفیئر، نمبر 5 ایگزوسفیئر۔ نمبر 1 ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر کرۂ ہوائی کی نچلی ترین سطح ہے۔ اس کی بلندی قطبین پر 8 کلومیٹر اور خط استوا پر 18 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اس سطح میں بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت تیزی سے کم ہوتا ہے۔ نمبر 2 اسٹریٹوسفیئر۔ یہ کرۂ ہوائی کی دوسری سطح ہے۔ اس کی بلندی 18 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر ہے۔ اس سطح میں بلندی کے ساتھ درجہ حرارت بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3 میزوسفیئر۔ کرۂ ہوائی کی تیسری سطح میزوسفیئر ہے۔ یہ سطح 50 سے 80 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس سطح میں درجہ حرارت بلندی کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4 آئنوسفیئر۔ کرۂ ہوائی کی چوتھی سطح کا نام آئنوسفیئر ہے۔ اس کی سطح 80 سے لے کر 400 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس سطح کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں موجود ذرات خاص کیمیائی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا مواصلاتی نظام ممکن ہے۔ نمبر 5 ایگزوسفیئر۔ کرۂ ہوائی کی سب سے اوپر والی سطح کو ایگزوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ سطح زمین سے 400 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر موجود ہے۔ یہ خلا میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں بتاؤں گی۔ زمین کی 3 اندرونی سطحیں ہیں۔ نمبر 1 قشر الارض، نمبر 2 زمینی خول، نمبر 3 مرکزہ۔ نمبر 1 قشر الارض۔ قشر الارض زمین کی سب سے اوپر والی سطح ہے، جو کہ ایک پتلی مگر سخت کھال کی طرح ہے۔ یہ سطح زیادہ تر سخت چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 زمینی خول۔
کرشر الارض کے نیچے زمینی خول کی سطح ہے اور یہ سب سے بڑی سطح ہے۔ اس سطح کا اوپر والا حصہ پگھلی ہوئی چٹانوں کا بنا ہوا ہے جسے میگما کہتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزہ۔ مرکزہ زمین کی اندرونی سطح کا نام ہے۔ یہ زمین کا اندرونی وسطی حصہ ہے جو کہ سخت حالت میں ہے۔ آبی چکر، پانی کا زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر منتقل ہونے کے عمل کو آبی چکر کہتے ہیں۔ آبی چکر کی مندرجہ ذیل منازل ہیں: عمل تبخیر، عمل تکثیف اور ریزش۔ عمل تبخیر کیا ہے؟ عمل تبخیر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں پانی سمندروں اور دریاؤں سے کرۂ ہوائی میں منتقل ہوتا ہے۔ سورج کی حرارت کی وجہ سے پانی مائع حالت سے بخارات کی حالت میں تبدیل ہو کر کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے۔ عمل تکثیف، اس عمل میں پانی بخارات کی حالت سے دوبارہ مائع کی حالت میں واپس آتا ہے۔ جب آبی بخارات اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تو وہاں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ آبی بخارات ٹھنڈے ذرات سے ٹکرانے کے بعد ان سے چپک جاتے ہیں اور واپس مائع کی حالت میں تبدیل ہو کر پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں بادل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ریزش، اس عمل میں بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں زمین پر گرتا ہے۔ ریزش کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً بارش، برف باری، یالہ باری وغیرہ۔ بارش تیز ہونے کی صورت میں پانی ندیوں اور دریاؤں میں بہتا ہوا واپس سمندر میں پہنچ جاتا ہے، جہاں عمل تبخیر پہلے ہی سے جاری ہوتا ہے۔ انسان اور ماحول کے درمیان تعلق، تمام زمینی کرے مل کر ماحول کو متوازن بناتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر انسانی زندگی کا وجود ممکن ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں بھی اس ماحول کا حصہ ہیں۔ پانی اور انسان، اللہ نے تمام جانداروں کے لیے پانی کی صورت میں ایک نعمت پیدا کی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ پانی نہ صرف پینے کے لیے بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق نمبر 2 کے مشقی سوالات اپنی فیئر کاپی میں لکھیں اور اسے یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔